صدر جلسہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب قبلہ، اسٹیج پر رونق افروز مختلف مذاہب اور مکتب فکر کے دانشوران قوم، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جملہ منتظمین کا کہ جنہوں نے کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا۔ پاک پروردگار اس تحریک دین بچاؤ دستور بچاؤ کو ہندوستان کے ہر گلی اور کوچے میں پہنچائے، یہاں تک کہ جو دشمن دین اور دستور بچانے، جو دشمن دین اور دستور کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے ایوانوں میں اس طرح زلزلہ آ جائے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ دین لے جاؤ، دستور لے جاؤ اور ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، قابل قدر بزرگوں، دوستو، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس دین بچاؤ دستور بچاؤ، جو اپنی تمام تر شان و شوکت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، لیکن میرے دوستو بزرگوں، آج ابھی جیسے آپ نے ابھی سماعت کیا، جو لوگ دین اور دستور کے دشمن ہیں، در حقیقت دشمنی کی بنیاد یہ انہوں نے 1925 میں ڈالی تھی، جس کو ہم RSS کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ہندوستان کے رہنے والے جنگ آزادی میں اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، اس وقت یہ RSS انگریزوں سے ساز باز کر رہی تھی۔ یہ وہ تاریخی حقائق ہیں، لیکن یہاں میرا کہنے کا مقصد ارباب اقتدار کی توجہ چاہوں گا کہ سفر ساتھ میں شروع ہوا، اور ایسا بھی نہیں کہ انہوں نے اپنے ارادوں کو چھپایا ہو، بلکہ انہوں نے بنیاد ڈالنے کے ساتھ ہی اپنے ارادوں کو واضح کر دیا تھا کہ ہمیں ہندوستان میں سیکولر نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے پہلے برہمن واد جو حکومت کر رہے تھے، ہمیں وہ ویدانک حکومت چاہیے، جہاں چند لوگ حاکم ہوں اور باقی سارے انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہوں۔ یہ انہوں نے اپنے ارادوں کو پہلے ہی واضح کر دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر، یعنی آزادی کے بعد سے لے کر اب تک سفر چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اور آج وہ اسی قوت کے ذریعے آج انہوں نے ہمیں یہاں مجبور کر دیا ہے کہ ہم دین بچاؤ دستور تحریک کا ہر جگہ پھیلاؤ کریں اور ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ہر مذہب کے، ہر اقلیت کے قائدین کہاں تھے؟ کیا ان کے ہاتھ پیر بندھے تھے کہ وہ ان کے خلاف کچھ تدبیریں کرتے؟ اگر دشمن ملک کی جمہوریت کے خلاف پلاننگ تیار کر رہا تھا، تو ہمارے ارباب اقتدار کیا کر رہے تھے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، خاص طور سے وہ اسلام جو ہر موڑ پر مسلمانوں کو متحد رہنے کی دعوت دیتا ہے، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ دیگر معاملات ہو۔ لیکن وہ قوم اور اس قوم کے قائدین آج تک اور ایسے حالات میں بھی، میں پوچھنا چاہوں گا، میں نے یہ بات
اس سے پہلے بھی کہی تھی کہ آج قوم جہاں کھڑی ہے، ذلت و رسوائی کے جس موڑ پر آ کر رکی ہے، اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ ارے کہیں کچھ بم کانڈ ہو تو کوئی نہ کوئی سنگٹن کہتی ہے کہ بھی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ یہ ہے، یہ ہمیں تہے دل سے، ہمیں کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کرنا ہی ہوگا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہو، کسی بھی مکتب فکر کے ہو، ہر مسلم قائد کو یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم سے کہیں نہ کہیں غفلت ضرور ہوئی ہے، ہم سے کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ضرور ہوئی ہیں۔ اگر ہمارے قائدین اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے تو خدا کی قسم یہ نریندر مودی جیسا جو ہے انسان آج وزیر اعظم بنتا نظر نہیں آتا۔ اس لیے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اب بھی یہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو قدم اٹھایا ہے بہت اچھا ہے، اور ہر مکتب فکر کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، ہر عالموں کو۔ لیکن ابھی بھی ایسے بہت سے علماء ہیں کہ ان کے نزدیک ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹیں چلے گا، لوگ کٹیں چلے گا، سب بابری مسجد شہید ہو چلے گا، مگر وہ دوسرے مسلک کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ سوچ بچار کریں، وہ آج بھی ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ہمیں ان علماء، میں چاہوں گا کہ ان علماء کو لیا جائے۔ کیا ہم معلوم نہیں ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد آج جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد دو حکمت عملی جو خاص طور سے اس وقت ہندوستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان والوں کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ اور دوسری بات، وہ علماء جو آج بھی دوسرے مسلک کے علماء کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، میں ان سے کہنا چاہوں گا قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سیرت النبوی پڑھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مختلف مذاہب کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا ہے، صلح نہیں کی ہے، کیا تاریخ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ دوسری بات، دوسری جو سیرت النبوی صلی اللہ تعالی وسلم جو حکمت آج ہمیں اپنانی ہے، وہ یہ کہ صلح حدیبیہ کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اپنائی تھی کہ اپنے اسلامی مبلغین کو عرب کے ہر گلی کوچے میں پہنچا دیا تھا، اور وہ صلح حدیبیہ اس طرح فتح مبین ثابت ہوئی۔ آج ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس تحریک کو نہ صرف اسٹیج تک نہیں بلکہ ہر گلی کوچے تک پہنچائیں۔ اور یاد رکھو، مسلمان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان وہ ہے کہ جس نے جب 313 تھے تب بھی دین بچایا تھا، جنگ احد میں دین بچایا تھا، اور جب ہندوستان آزاد ہوا تو میرے دوست ہندوستان کی آزادی میں 7 لاکھ مسلمانوں نے جانیں دی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ مسلمان کی شرکت جنگ آزادی میں قائدانہ تھی، کیا تھی؟ ارے انگریز جیسی طاقتور قوم، پڑھی لکھی، سمجھدار، سائنس والی ساری چیزیں، اگر اس کو ہندوستان سے باہر نکال سکتے ہیں تو ان لوگوں کو جو اقلیت میں ان کو نہیں نکال سکتے؟ ارے ان کے لیے تو ملک تھا، چلے گئے، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ میرے دوستو، ضرورت ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز میں آواز ملاؤ۔ میرے دوستو، مسلک اپنی جگہ پر ہے، مکتب اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ہمارے مشترک مسائل ہیں ان میں ایک ہو جاؤ، خدا کی قسم آنے والی حکومت ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔